अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फास्ट फॉरवर्ड। 2022 में दी बैंकर नामी मूवी का मरकजी किरदार जो एक स्याह फाम बच्चा ब्रेनेड है, बैंक के बाहर लोगों के जूते पॉलिश करता है ताकि उसके सारे ग्राहक बहुत ही अमीर लोग हों। उसे जूते पॉलिश करके थोड़े से पैसे कमाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने काम को बहुत आहिस्ता से करता था ताकि वो लोगों की फाइनेंस के बारे में बातें सुन सके। जब वो लोग चले जाते तो ये छोटा बच्चा उनकी उन बातों को एक किताब पर लिख लेता। ये सब करके वो फाइनेंस के बारे में इल्म हासिल करना चाहता था। छोटी उम्र से ही उसका ख्वाब था कि वो एक बैंकर बनेगा। 1939 टेक्सास में उस वक्त नस्ल परस्ती बहुत ज्यादा थी। उसका बाप उससे कहा करता था कि तुम्हारा ये ख्वाब पूरा होना नामुमकिन है, लेकिन ब्रेनेड को बहुत उम्मीद थी कि वो एक दिन जरूर बैंकर बनेगा। 15 साल बाद ब्रेनेड अपने एक बच्चे और बीवी के साथ लॉस एंजलिस में चला जाता है। लॉस एंजलिस में नस्ल परस्ती इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी के टेक्सास में थी, तो वो टेक्सास को छोड़ के लॉस एंजलिस में अपना बिजनेस करने को तरजीह देता है। उन तीनों को अपने किसी रिश्तेदार के एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता है। बर्नार्ड अपनी बीवी से कहता है कि वो जल्द ही कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। वो अपना रियल एस्टेट का काम शुरू करता है और उस इलाके में मौजूद जितने भी बिकने वाले घर होते हैं उनकी तलाश करने लगता है। वो इस चीज का अंदाजा लगाता है कि स्याह फार्म लोग वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में थे और सफेद फार्म लोगों के बहुत सारे घर खाली पड़े थे। उसे लगता था कि वो रियल एस्टेट के काम में बहुत कामयाब होगा। एक दिन वो एक घर को देखता है जो किसी सफेद फार्म शख्स का होता है, लेकिन वो घर बहुत ही खस्ता हालत में होता है। उस मकान की खस्ता हालत के बावजूद भी वो वहां की लोकेशन का फायदा उठाता है। वो उस घर के मालिक से मिलने जाता है। ब्रेनेड उससे कहता है कि उसने अभी तक सिर्फ आधा घर ही किराए पर दिया है, तो क्यों ना वो सफेद फार्म शख्स इस घर को ब्रेनेड को बेच दे। ब्रेनेड उससे कहता है कि वो $30,000 उसको अभी दे देगा और $5,000 उसे वो तब देगा जब वो सारे कमरों को किराए पर दे देगा। वहाँ के मालिक को उसका ये आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने बिजनेस में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। बर्नार्ड उसकी बात से मुत्तफिक होता है और वहीं बैठे बैठे वो एक कैलेंडर देखता है। उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो उस घर के मालिक को अलविदा कहता है और डायरेक्ट बैंक चला जाता है। वो उस मैनेजर को ढूंढने लगता है, लेकिन उस मैनेजर की असिस्टेंट ब्रेनेड से बहुत गलत सलूक करती है। ब्रेनेड बैंक से बाहर आ जाता है और बाहर आकर उसका इंतजार करने लगता है। वो उस मैनेजर से कहता है कि वो उसके एक VIP कस्टमर को जानता है और वो उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा देगा अगर वो उसे कुछ लोन दे दे तो। बैंक मैनेजर उसकी इस ऑफर को बगैर सोचे ही ठुकरा देता है। उसी रात उसे उस सफेद फार्म शख्स की तरफ से फोन आता है। वो बर्नार्ड से पूछने लगता है कि क्या उसने उसके नाम पर लोन लेने की कोशिश की है। बर्नार्ड के पास माफी मांगने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। तभी वो मकान मालिक ब्रेनेड की इस कोशिश की तारीफ करता है। वो मकान मालिक उसको अपने नाम पर लोन दिलवा देता है। उसे उसकी जिंदगी का पहला लोन मिल जाता है जिससे वो प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। एक बूढ़ी खातून अपने दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि एक स्याह फार्म शख्स उसके दरवाजे को ठीक कर रहा है। वो गुस्से से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ब्रेनेड उसे जवाब देता है कि वो बिल्डिंग की हालत को सुधारने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ी औरत उस पर गुस्सा होती है और उसको कहती है कि तुम जैसे लोगों को मुहतात रहना चाहिए। बर्नार्ड उसे कहता है कि आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, ये मेरी बिल्डिंग है और मैं इसका ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। वो बूढ़ी औरत अपने घर चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस ब्रेनेड के पास आती है। पुलिस ब्रेनेड से कहती है कि किसी बूढ़ी खातून ने उसकी कंप्लेन की है। ब्रेनेड वहां उन पुलिस वालों को अपना रियल एस्टेट का सर्टिफिकेट दिखाता है। ब्रेनेड ये जानता था कि उसे इस काम में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, इसीलिए वो वक्त से पहले तैयार रहता था। रात के वक्त ब्रेनेड उसी बिल्डिंग में कुछ चीजें लेकर जा रहा होता है। वो बूढ़ी खातून उसको देखती है और कहने लगती है कि बिल्डिंग को ठीक करने का ये कोई वक्त नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाए। वो उस खातून से कहता है कि वो यहाँ का मालिक है, कोई काम करने वाला नहीं रहा। अगले दिन वो खातून उस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो स्याह फार्म लोगों के साथ एक बिल्डिंग में नहीं रह सकती थी। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद बर्नार्ड उस घर को एक स्याह फार्म खातून को दे देता है।
اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ سیاہ فام لوگ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور برنارڈ اس مکان مالک کو وہ رقم دے دیتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ پرانا مکان مالک اس کی اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ برنارڈ کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ برنارڈ کا کام ہوتا ہے ان بلڈنگز کو چوز کرنا اور پیسوں کی کیلکولیشن کرتے رہنا، وہیں پچھلے مکان مالک کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرتا تھا اور ان سے کانٹریکٹ سائن کرواتا تھا۔ سابقہ مکان مالک برینڈ سے کہتا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ سیاہ فام لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ برنارڈ اس کی اس بات کو مان لیتا ہے اور ان دونوں کا کام بہت اچھے سے چلنے لگتا ہے۔ برنارڈ جلد ہی اپنی فیملی کے ساتھ اپارٹمنٹ سے ایک بہت ہی عالی شان گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، کیونکہ اگر وہ ان لوگوں سے لڑے گا تو وہ بھی انہی میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن زندگی اتنے آرام سے نہیں گزرا کرتی۔ زندگی کے کسی بھی موقع پر بہت سارے چیلنجز آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ سال بعد سابقہ مالک اور برنارڈ کا پارٹنر بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ سابقہ مالک اپنی پوری جائیداد کا وارث اپنی بیوی کو بنا کر جاتا ہے۔ برنارڈ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بیوی سیاہ فام لوگوں سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ برنارڈ کے سارے شیئرز کو بہت ہی کم رقم میں خریدنا چاہتی تھی۔ وہ برنارڈ سے کہتی تھی کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اس پر کیس کر دے گی۔ برنارڈ سے یہ ناانصافی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ بھی کورٹ کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس چیز کی گواہی دے سکے کہ برینڈ اور اس سابقہ مالک کے درمیان کام کتنا اچھا جا رہا تھا۔ وہ اس بینک مینیجر کے بارے میں سوچتا ہے لیکن وہ بینک مینیجر پہلے ہی اس سابقہ مالک کی بیوی کے ساتھ مل چکا ہوتا ہے۔ وہاں پر موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ صرف اس کے رنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ اتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اس ایک ہی بلڈنگ میں 4 مختلف قسم کے بینک تھے اور ان چاروں میں ہی سیاہ فام لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ وہ وہاں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ اس چیز کا تہیہ کرتا ہے کہ ایک دن وہ اس پوری بلڈنگ کو خرید لے گا اور پھر دیکھے گا کہ کون اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ برنارڈ جو نامی ایک اور شخص سے ملتا ہے جو کہ اس کی طرح ہی سیاہ فام ہوتا ہے۔ برنارڈ جو کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن جو ہنستا ہے کہ اتنی زیادہ رقم اس بلڈنگ کو خریدنے کے لیے وہ لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے۔ برنارڈ سے بات کرنے کے بعد جو کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ برینڈ بہت ہی اونچی سوچ کا شخص ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ یہ بلڈنگ کیوں خریدنا چاہتا ہے تو برینڈ اسے بتاتا ہے کہ جب تک وہ اس بلڈنگ کا مالک رہے گا کوئی بھی اسے وہاں پر جانے سے منع نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کے لون کے لیے انکار کر سکتا ہے۔ وہ جو سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کے ریئل اسٹیٹ میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ جو اس کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوتا ہے لیکن وہ اس کی اس بات پر مان بھی جاتا ہے۔ برنارڈ بہت ہی امیر ہونے کے باوجود بھی سفید فام لوگوں سے کم تر تھا، لیکن اگر وہ سفید فام لوگوں کی بلڈنگز کو خریدنا شروع کر دے گا تو وہ اور زیادہ امیر ہو سکتا تھا۔ لیکن سفید فام لوگ کبھی بھی ان کو پیسہ نہیں دیں گے، اسی لیے انہیں اس کام کے لیے ایک سفید فام ایجنٹ کی ضرورت تھی۔ اس کام کے لیے برینڈ نے پہلے ہی ایک شخص کو سوچ کر رکھا ہوتا ہے جس کا نام میٹ ہے۔ میٹ اس کے ساتھ اس بلڈنگ میں کام کرتا تھا اور وہ ایک بہت ہی سچا انسان تھا۔ اس میں آگے بڑھنے کی چاہ تھی لیکن بس اسے تھوڑا سا ایکسپیرینس کم تھا۔ جو اور برینڈ اس کو تربیت دینے لگتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے امیر اور بڑے لوگوں میں گھلنا ملنا ہے۔ اسے فائنینس اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بھی سارا کچھ بتاتے ہیں۔ گولف کھیلتے ہوئے وہ فائنینس کی چیزیں بولتا رہتا تھا۔ گولف کلب میں میٹ اس بینک کی بلڈنگ کے مالک کو ملتا ہے۔ میٹ کا اس بینک مالک سے ملنا بھی ایک منصوبے کے تحت تھا۔ ان دونوں کی بہت اچھی بات چیت ہو رہی تھی۔ اب ان لوگوں کے پاس اس بلڈنگ کو خریدنے کا ایک بہت اچھا موقع تھا لیکن میٹ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے بات کس طرح کرے گا۔ برینڈ میٹ کو تسلی دیتا ہے کہ وہ فکر نہ کرے۔ اندھیرا ہونے کے بعد بینک کی بلڈنگ میں موجود وہ لائٹوں کو گننے لگتے ہیں۔ وہ لوگ بینک کے سالانہ خرچوں کے بارے میں جاننے لگتے ہیں۔ برینڈ میٹ سے کہتا ہے کہ وہ ان سب نمبرز کو یاد کر لے اس میٹنگ سے پہلے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب میٹ اس بلڈنگ کے مالک سے بات کرنے جاتا ہے تو میٹ کے پاس موجود اس بلڈنگ کے بارے میں ساری معلومات سن کر اس بلڈنگ کا مالک حیران رہ جاتا ہے۔ وہاں کا اکاؤنٹنٹ بھی بہت حیران ہوتا ہے اور انہیں اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا بہت ہی ذہین ہے
اور دن کے آخر میں برینڈ اس بلڈنگ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کی قیمت $2.4 ملین ہوتی ہے، لیکن برینڈ اپنی چالاکی سے 1.56 ملین میں ہی وہ بلڈنگ خرید لیتا ہے، اور وہ مینیجر جس نے برینڈ کے لیے بہت مشکلیں کھڑی کی تھی وہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جو اور برینڈ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت زیادہ بڑھنے لگتا ہے۔ وہ اکیلے ہی سفید اور سیاہ فام لوگوں کے درمیان کے تفرقات کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں کا وائس پریزیڈنٹ بھی برینڈ سے ملنے آتا ہے۔ کافی سالوں بعد برینڈ اپنی فیملی کے ساتھ واپس ٹیکساس جاتا ہے اپنے باپ کو ملنے کے لیے۔ کھانا کھانے کے بعد برینڈ کا والد اس سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے پر بہت فخر کرتا ہے۔ اگلے دن برنارڈ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلنے لگتا ہے۔ وہ لوگ اسی بینک کی بلڈنگ کے سامنے آ جاتے ہیں جہاں پر بچپن میں برنارڈ شوز پالش کیا کرتا تھا۔ وہیں پر برینڈ ایک اور بچے کو دیکھتا ہے جو اسی کی طرح وہاں پر شوز پالش کر رہا ہوتا ہے۔ برنارڈ کو اس بچے میں اپنا آپ نظر آتا ہے، اور تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرے گا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اچھے گھر مل سکیں۔ برنارڈ اگلے دن جو سے کہتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ٹیکساس کی زمین کو خرید لیں۔ جو اس کی بات سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیکساس میں ابھی بھی نسل پرستی بہت زیادہ تھی، لیکن برینڈ جو کو اپنی باتوں سے منا لیتا ہے۔ وہ لوگ دوبارہ میٹ کو ہی استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے۔ میٹ کی ٹیکساس کے بینک مالک کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور وہ ان سے بینک خریدنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بینک خریدنے کے بعد برنارڈ اپنے لوگوں کے لیے بہت کام کرتا ہے۔ وہ افریقن امریکن کے لیے لون لینا بہت آسان کر دیتا ہے۔ برنارڈ وہاں پر سیاہ فام لوگوں کے لیے پیسے کمانے کے اتنے زیادہ ذرائع کھول دیتا ہے۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن تبھی فلورنس بینک کے اپروو کیے ہوئے لونز کی انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے۔ ایک دن فلورنس میٹ کا پیچھا کرتا ہے اور وہاں پر وہ برینڈ اور جو سے ملتا ہے۔ وہ ان سے ان لونز کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جو انہوں نے اپروو کیے تھے، اور ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ حکومت عنقریب ان کے بینک کی انسپیکشن کرے گی۔ فلورنس وہاں سے جیسے ہی نکلتا ہے وہ لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ میٹ ان سے کہتا ہے کہ وہ ایک اور بینک خرید لیتے ہیں اور یہاں کے جتنے بھی مسئلے والے لون ہیں ان کو وہاں شفٹ کر دیتے ہیں۔ میٹ ان سے اجازت مانگتا ہے کہ کیا وہ اس نئے بینک کو چلا سکتا ہے۔ برنارڈ اس کی اس بات سے متفق نہیں ہوتا، لیکن وہ انس سے کہتا ہے کہ وہ میٹ پر نظر رکھے اور اس چیز کے لیے وہ متفق ہو جاتا ہے۔ میٹ اپنے بینک کو اسی طرح چلانے لگتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا تھا۔ اگلے دن میٹ اپنے وکیل سے ملتا ہے اور ان سارے لونز پیپر پر سائن کرنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد فلورنس میٹ کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مین لینڈ کے لوگ وہاں سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں۔ چیزیں اس وقت زیادہ خراب ہوتی ہیں جب فیڈرل بینک ایگزامینر مارلن کے بینک میں آتا ہے۔ میٹ کی مدد کرنے کے لیے برنارڈ ایک کام کرنے والا بن جاتا ہے تاکہ وہ ان کی بات چیت کو سن سکے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ایگزامینر کو لونز میں بہت سارے مسئلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ برنارڈ اس بات سے حیران ہوتا ہے کہ اس طرح کے لونز کس طرح اپروو ہو گئے۔ تبھی انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ فلورنس کا کیا دھرا ہے۔ انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میٹ نے جس وکیل کو ہائر کیا تھا وہ فلورنس کا بتایا ہوا تھا، اور اس وجہ سے فلورنس ان لونز میں گڑبڑ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جو اور برنارڈ میٹ سے کہتے ہیں کہ وہ مارلن کے بینک کو چھوڑ دے۔ میٹ اس بینک کو گنوانا نہیں چاہتا تھا اور اسی لیے وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جس کے بارے میں جو اور برنارڈ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جو کو میٹ کے اس قدم کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے اور وہ مین لینڈ کے بینک میں چلے جاتے ہیں۔ برنارڈ میٹ سے کہتا ہے کہ وہ اپنے حساب کتاب کی ساری کتابوں کو لے کر آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ تبھی فیڈرل بینک ایگزامینر وہاں پہنچ جاتے ہیں مین لینڈ بینک کا لائسنس کو ضبط کرنے۔ اس بلڈنگ سے نکلتے ہوئے ایف بی آئی آ کے برینڈ اور جو کو گرفتار کر لیتی ہے۔ برنارڈ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زبردستی وہ لوگ اسے گرفتار کر لیتے ہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان سب معاملات کے پیچھے نسل پرست سیاست دانوں کا ہاتھ ہے۔ وہیں وہاں کا سینیٹر میٹ سے کہتا ہے کہ اگر وہ جو اور برینڈ کے خلاف گواہی دے دے گا تو میٹ پر کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگلے دن وہ سینیٹر کی بات مانتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف گواہی دے دیتا ہے
उसी दिन सेनेटर उन लोगों को भी एक डील देता है कि वो लोग मैट के सारे असासों का खुलासा कर दें तो ब्रेनेड और जो जेल में चले जाएंगे। तभी ब्रेनेड फैसला करता है कि वो उस बात का इजहार करेगा जो सालों से उसके दिल में थी। वो वहां पर नस्ल परस्ती की बात करने लगता है। इसके बाद जो और ब्रेनेड के असासों को जब्त कर लिया जाता है और उन्हें फेडरल जेल में भेज दिया जाता है। लॉरेंस मेनलैंड के बैंक को बहुत ही सस्ते में खरीद लेता है। दूसरी तरफ मैट के ऊपर किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। काफी सालों बाद जो और ब्रेनेड जेल से बाहर आ जाते हैं। यूनिस उन्हें देखकर बहुत हैरान होती है कि जेल से निकलने के बाद और अपनी पूरी दौलत खोने के बाद वो लोग इतने खुश किस तरह से हैं। वहीं पता चलता है कि जो चीज जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। जो इस बात का खुलासा करता है कि बहामा में अभी भी उनके पास प्रॉपर्टी मौजूद है। तभी हमें पता चलता है कि उस रात मैट ने ब्रेनेड को ही फोन किया था और सेनेटर की दी हुई डील के बारे में ब्रेनेड को सब बता दिया था। तभी ब्रेनेड मैट से कहता है कि वो उसके लिए एक काम करे इससे पहले कि हुकूमत उसके सारे असासों को जब्त कर ले। और अभी भी उनके हाथ में बहुत कुछ था और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।